جو ایتھیسٹ ہیں، کسی بھی دین کو مذہب کو نہیں مانتے، لیکن وہ بھی موت کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی جس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اور موت جو ہے یہ ہے کیا چیز؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات ہمارے رب کی ہے، اور جو ذو الجلال والاکرام ہے، کہ ہمارا رب ہی جو ہے وہ قائم اور دائم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے، یہ آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، یہ ہوائیں، فضائیں، ہر چیز، شجر، حجر، انسان، ہر چیز فانی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو ختم ہو جانا ہے۔ اور یہ دنیا کی جتنی رنگینی آپ حضرات کے سامنے ہے، یہ ساری کی ساری ایک دن فنا ہونے والی ہے، بے رونق ہونے والی ہے، اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ناظرین، دنیا کے اندر کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی انسان اس حقیقت کا منکر نہیں ہوتا۔ آج آپ کو دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ملیں گے جو خدا کی ذات کے منکر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو خالق کو نہیں مانتے، جو ایتھیسٹ ہیں، کسی بھی دین کو مذہب کو نہیں مانتے، لیکن وہ بھی موت کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی جس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اور موت جو ہے یہ ہے کیا چیز؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو اب لہذا ایک بات تو مسلمانوں کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی ہے، حیات دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اور موت اور حیات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ اللہ دیکھے کہ کون اچھے اعمال کر کے آئے گا۔ یعنی اصل زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی دنیا جو ہے وہ امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ کے اندر جیسے انسان زندگی کے اندر امتحان دیتا ہے، اب جب امتحان ہال میں بیٹھتا ہے تو 6 گھنٹے 5 گھنٹے وہ بیٹھتا ہے، پرچہ اس کے سامنے آتا ہے۔ اب وہ اس کی کامیابی اور ناکامی امتحان کے اندر جو ہوتی ہے وہ اس 5 گھنٹے کے امتحان کے اندر ہے کہ وہ جو پرچہ کس طرح سے حل کرتا ہے۔ وہ 5 گھنٹے ہیں اصل میں، اگر اس 5 گھنٹے کے اندر اس نے اپنے سوالات کے جوابات کو ٹھیک دے دیا تو وہ شخص امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو امتحان گاہ بنایا ہے کہ یہاں پر ہم نے اس زندگی کے اندر ان سوالات کے جوابات کی تیاری کرنی ہے جو کل قیامت کے دن اور قبر کے اندر اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے۔ تو لہذا اور کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ جو ہماری جو زندگی ہے، 63 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، اس 63 سالہ 100 سالہ زندگی کے اوپر ہی وہ آخرت کی زندگی کا جو ہے وہ مدار ہے۔ اگر یہ 63 سالہ 100 سالہ زندگی اچھی گزر گئی تو وہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور جو قائم رہنے والی زندگی ہے، وہ زندگی جو ہے ہماری بہتر ہو جائے گی۔ تو لہذا عقل مند آدمی کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات کو تیار کرتا ہے
وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے جو زندگی ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، یہ زندگی ہے کیا چیز؟ یہ جو عالم ہے، ایک دن یہ عالم بھی فنا ہو جائے گا، یہ عالم بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے اندر ہمیں بھیجا ہے، تو کیا اس سے پہلے بھی کوئی عالم تھا یا اس کے بعد بھی کوئی عالم ہوگا؟ اگر ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس عالم کے علاوہ بھی کئی عالم ہیں۔ اگر میں آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے، اور آج آپ حضرات اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ موت کیا چیز ہے، موت جو ہے وہ اس عالم سے عالم آخرت میں منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ یعنی موت کیا ہے کہ روح اور نفس کا جو تعلق ہے، روح اور جسم کا جو تعلق ہے وہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے، تو اس منقطع ہو جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ موت کہا جاتا ہے۔ اگر اس زندگی سے پہلے ہمیں، یعنی یہ تو شعور کی زندگی ہے، ہمیں یہاں پر یہ زندگی کے اندر ہمارے رشتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی عزیز و قریب، اور کئی قسم کے اور رشتے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، اور آپ کا کاروبار ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا گاؤں ہے، آپ کا علاقہ ہے، آپ کی زمینیں ہیں، آپ کی بستی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو لہذا انسان کیونکہ اس عالم کے اندر شعور پکڑتا ہے اور اسی عالم کے اندر اس کو شعور ملتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات وہ یہی ہے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی کئی عالم ہیں۔ اور اگر بحیثیت انسان کو دیکھا جائے تو اس کی زندگی کا ایک عالم یہ ہے، اور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک عالم تھا جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ حضرات کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عالم ارواح، جہاں پر تمام انسانوں کی روحیں جو ہے وہاں پہ قیام کرتی ہیں، اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی جتنی بھی ارواح تھی، جتنا بھی انسان جو دنیا میں پیدا ہونے والے تھے اور جنہوں نے بھی اس دنیا میں آنا تھا، چاہے وہ دنیا کے اندر آ کر وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، مجوسی ہوں، ہندو ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مسلمان ہوں، بلا تفریق سب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک عہد لیا تھا کہ تم اس عالم سے جب دوسرے عالم میں منتقل ہوگے تو وہاں پر تم کس طرح کس کو اپنا خدا مانو گے، کس طرح زندگی گزارو گے، تمہارا رب کون ہوگا۔ تو ہم سب نے اس بات کا عہد کیا تھا اللہ رب العزت سے کہ اللہ نے جب سوال پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو قالوا بلا شہیدنا، ہم سب نے اس بات کی گواہی دی تھی، بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن ہم دنیا کے اندر جب آئے تو ہم غفلت میں پڑ گئے، ہم نے اللہ کو اپنا رب ہونا، اپنا الہ ہونا جو ہے وہ بھلا دیا۔ تو اسی یاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم پر رحم فرمایا، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری فرمایا کہ نبی آتا ہے اور وہ بھولا ہوا جو ہم نے اس عہد کو بھلا دیا، جو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو بھلا دیا، وہ اس کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے۔ تو اس عالم سے پہلے ایک عالم ہے جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، تو لہذا پھر اس عالم کے بعد یہ ایک عالم ہوتا ہے جس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ اب عالم دنیا کی جو ہے، یعنی جب انسان کا ماں کی پیٹ کے اندر، جب رحم کے اندر نفخہ جب داخل ہوتا ہے اور حمل قرار پاتا ہے، تو وہ ایک عالم ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ ماں کی پیٹ کا 9 مہینے کے اندر وہ ایک دنیا ہوتی ہے۔ اس دنیا آج مجھ سے کوئی پوچھے، آپ سے پوچھے کہ وہ 9 مہینے کیسے تھے، تو ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ 9 مہینے کیسے، ہم تو بھول چکے، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ جو ماں کی پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی تو اس سے پہلے کس جہاں میں تھا، تو اس کو بھی نہیں پتا کہ بھئی میں کس جہاں میں تھا۔ تو لہذا اب دیکھیں کہ جب آدمی جو ہے وہ عالم ارواح سے عالم بطن کے اندر، ماں کی پیٹ کے اندر آتا ہے، تو اس کا ایک پورا پروسیس اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اس کو ہم نے کیسے پیدا کیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ہم نے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو کہاں سے، یعنی پشت سے، ایک انسان کی پشت سے نکلتا ہے۔ اب دیکھیں ایک بچہ ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ من ماء دافق، اچھلتا ہوا پانی کیا چیز ہے، اس کو تو نہیں پتا۔ جب ایک انسان بالغ ہوتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد جب اس کے شعور کی مراحل طے کرتے ہوئے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ کیا چیز ہے، اچھلتا ہوا پانی کیا چیز ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اے انسان اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا جو تمہاری باپ کی پشت سے نکلتا ہے۔ تو لہذا اب دیکھیں، اب ایک بالکل ایک جرثومہ،
جس کو آپ مائکروسکوپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اتنے سے جرثومے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اتنے سے مادے سے انسان کو وجود عطا کرتے ہیں۔ پھر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہم نے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے جو ہے کہ ایک ایسی مٹی سے جو کیچڑ اور گارے کی طرح اس سے پیدا کیا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْمَاءَ مِنَ الْبَشَرِ، کہ ہم نے انسان کو بشر کو پیدا کیا ہے پانی کے ذریعے سے، من الماء، ماء سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے مراحل کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان ان مراحل سے گزر کے جب ماں کی پیٹ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم وہ نطفہ بنا دیتے ہیں، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ یہ چار مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، نطفہ، علقہ اور عظام، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں، اور یہ 4 مہینے کے پروسیس کے بعد وَنَفَخَ فِيهِ، کہ ہم اس کے اندر جو ہے اپنا نفخہ پھونک دیتے ہیں، روح کو پھونک دیتے ہیں۔ تو انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں جسم اور روح کو، یعنی انسان کامل انسان کون کہلائے گا؟ وہی کہلایا جائے گا نا جس کا جسم ہو اور روح بھی ہو۔ اور جب روح منقطع ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو مردار ہے، میت ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو لہذا اور اگر صرف روح ہی روح ہو تو وہ بھی انسان نہیں، اگر صرف جسم ہی جسم ہو تو وہ بھی انسان نہیں، لیکن روح اور جسم کو ملانے سے ایک کیا ہوتا ہے؟ انسان بنتا ہے۔ تو اور پھر جب ہمارے ذہنوں میں دیکھیں انسان تو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں اپنا گوشت پوت، ہم دیکھیں ہاتھ ہے، جسم ہے، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، تو لیکن روح ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور روح کے بارے میں تو سوال پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو آپ کہہ دیں روح امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے 4 مہینے بعد، تو وہ ایک انسان تخلیق کے مراحل طے کرتا ہوا پھر جو ہے وہ انسان 9 مہینے کے اندر پورا کامل ایک انسان بن کر جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اسی لیے دیکھیں کہ والد اور والدہ دونوں کا ایک مقام ہے، لیکن والدہ کا مقام بڑھ کر ہے۔ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اس تخلیق کے مراحل کے اندر یہ جو انسان یہ تخلیق کے مراحل طے کرتا ہے 9 مہینے کے، اور 9 مہینے کے بعد ڈیلیوری کے بعد جو ہے وہ 2 سال تک دودھ پلانے تک کے، ان سارے مراحل کے اندر جو ڈائریکٹلی جو شخصیت انوالو ہوتی ہے وہ ماں کی شخصیت انوالو ہوتی ہے۔ اگرچہ باپ بھی انوالو ہوتا ہے لیکن فی ذاتی فی نفسی انوالو نہیں ہوتا، وہ بلا واسطے کے ہوتا ہے، بال واسطے کے نہیں، بلا یعنی بال واسطے کے تو بلا واسطے کے ماں ہوتی ہے، اور بلا واسطے کے جو ہے بال واسطے کے جو باپ ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹلی جو واسطہ ہے وہ تو ماں کا ہوتا ہے، ماں کے واسطے سے باپ بھی ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں تمہارے والدین کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، اسپیشلی تمہاری ماں کے بارے میں وصیت کرتے ہیں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا، کہ تمہاری ماں جو ہے وہ تمہیں وہن کہتے ہیں بوجھ کو، وہ تمہیں 9 مہینے تک اٹھا کر رکھتی ہے اس بوجھ کو۔ حملت وہنًا علی وہن، یعنی ایک بوجھ تو ہے 9 مہینے تک بچے کو کیری کرنا، اور ساری تکالیف، بے چینی اور بے آرامی، یہ ساری چیزیں وہ برداشت کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب دنیا کے اندر وہ بچہ آتا ہے تو اس وہن کو بھی برداشت کرتی ہے۔ پھر وہ فِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور پھر 2 مہینے تک جو ہے 2 سال تک جو ہے فی عامین 2 سال تک وہ اس کو دودھ پلاتی ہے۔ دودھ پلانا کب تک ہوتا ہے؟ 2 سال تک ہوتا ہے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، قرآن کہتا ہے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی والدہ کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو لہذا اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ جو ہے یہ ماں کتنا بوجھ اٹھاتی ہے، اور پھر 9 مہینے تک اٹھا کر پھر ڈیلیوری کے پورے پروسیس سے گزر کر پھر 2 سال تک اپنی راتوں کو قربان کرتی ہے، اپنے آرام کو قربان کرتی ہے، اپنی نیند کو قربان کرتی ہے، اور پھر کہیں جا کر انسان کا بچہ جو ہے وہ روٹی کھانے کے قابل ہوتا ہے اور ٹھوس غذا کھانے کے قابل ہوتا ہے، تو وہ پھر ایسا ہے کہ وہ بچہ اپنے آپ کو اب سروائیو کر سکتا ہے۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے پورا پروسیجر بیان کیا ہے، یہ پورا اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بیان کیا کہ عالم ارواح ہے، پھر عالم دنیا کے اندر یہ 9 مہینے کا عالم ہے جو ماں کی پیٹ کا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کے اندر انسان آتا ہے، اور آنے کے بعد ناظرین 62 سال 63 سال 70 سال 80 سال زندگی گزارتا ہے۔ اب جب اس عالم سے منتقل ہوتا ہے
اور جب اس عالم سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو ہماری اصطلاح کے اندر موت کہا جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اللہ کہتے ہیں جب انسان کو اللہ موت دیتے ہیں، جب انسان سو جاتا ہے، دیکھیں نیند کو کیا کہتے ہیں، وہ موت کی بہن ہے۔ کیوں بہن ہے؟ اس لیے کہ جب انسان سوتا ہے اور جس وقت وہ مرے گا تو دونوں کی حالت ایک سی ہوتی ہے۔ ہاں لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کا تعلق اس کے جسم سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، کہ جب اللہ روح کو نکال لیتے ہیں موت کے وقت یعنی سوتے وقت، واللتی لم تمت فی منامها، جو شخص اپنی نیند میں مرتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ روح کو جسم میں ڈال دیتے ہیں اور انسان دوبارہ اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے تو اس کی دعا کیا ہے؟ جب دیکھیں انسان سوتا ہے تو سوتے وقت کی دعا کیا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے اموت و احیا، مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب سو کر اٹھتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں کہ جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا موت کا وقت آ جاتا ہے سوتے میں ہی ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، روح دوبارہ جسم کے اندر نہیں ڈالی جاتی، اور جن کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ جسم کے اندر روح کو جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور انسان صبح دوبارہ اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی یہ موت کیا چیز ہے، اور یہ اس عالم کے اندر انسان اس عالم کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں کہ اب جو ایتھیسٹ ہیں یا بہت سارے جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ بھئی موت کے بعد انسان کا معاملہ ختم ہے، بس یہی حیات ہے اور یہی زندگی ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، کھا لو پی لو، مزے کرو اور عیاشی کرو، گھر بناؤ، جو کرنا ہے کرو، یہ 60-70 سالہ زندگی ہے، اس کے بعد تو مر گئے بس ختم، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے یہ جو 60-70 سالہ زندگی ہے، اس زندگی کے بعد اصل زندگی اس کی شروع ہوگی۔ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور قائم رہنے والی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وضاحت کے ساتھ اس آیت کے اندر بیان کر دیا کہ تم بعث کا منکر ہوتے ہو، اے انسان تم کیسے مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر ہو؟ ہم نے تمہیں اس سارے پروسیس سے نطفہ، مضغہ، علقہ اس سے پیدا کیا، اور پھر جب تمہاری پیدائش ہوتی ہے تو تم بچے ہوتے ہو، اور تم پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچپنے میں ہی انتقال کر جاتے ہیں، ومنکم من یتوفی، اور کچھ لوگ بچپنے میں مر جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے بالغ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے ارذل عمر تک پہنچ جاتے ہیں اور بڑھاپے تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ ایک پورا ایک پروسیس ہے، اور جتنا جس کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے دنیا کے اندر اس نے اس وقت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا وقت 30 سال ہے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اس کو 30 سال سے 31 سال نہیں کر سکتی، اور اگر کسی کا وقت جو ہے 70 سال ہے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ 70 سال سے اس کو 1 سال کم نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی زندگی کا موت کا وقت مقرر ہے، کہ جب فاذا جاء اجلهم، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ تم ایک ساتھ بڑھا سکتے ہو نہ تم ایک ساتھ کم کر سکتے ہو۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اسی لیے پھر موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں اس دنیا سے منتقل ہو جانا، انتقال۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کا انتقال ہو گیا، یعنی فلاں جو ہے وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کے اندر منتقل ہو گیا، عالم آخرت کے اندر۔ اور پھر عالم آخرت کے اندر جو ہے وہ عالم آخرت کے 3 مراحل ہیں، اور عالم آخرت کے کتنے مراحل؟ 3 مراحل ہو گئے۔ سب سے پہلا مرحلہ جب انسان مرتا ہے اور مرنے کے بعد جو ہے وہ عالم قبر ہے، کہ وہ قبر کے اندر چلا جائے گا، جس کو آپ عالم برزخ کہہ لیں، جو برزخی زندگی ہوتی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ یوم یبعث یعنی جس دن دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، اس وقت تک کی زندگی کو جو ہے وہ برزخ کہا جاتا ہے۔ اب برزخ کے اندر کیا ہے؟ برزخ کے اندر جو نیک انسان ہوتا ہے
اس کی ارواح چلی جاتی ہیں سجین کے اعلیٰ علیین کے اندر، اور جو گناہگار انسان ہوتے ہیں ان کی روحیں چلی جاتی ہیں کہاں پر؟ سجین کے اندر۔ اور اعلیٰ علیین کہاں ہے، سجین کہاں ہے؟ ناظرین یہ پورا عالم آخرت کے جو حصے ہیں، عالم برزخ، عالم حشر، پھر عالم جنت اور جہنم، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔